دکھا رہے ہیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 2 اسکرینز آپ نے وہ لگائی ہیں نا، ان میں سے ایک ایسے کر دیتے آپ اور اس پہ دکھا دیتے تو ہم دیکھ لیتے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں چھوٹی اسکرین لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہم دیکھ لیتے اس کو. اینیویز یہ ایک مشورہ تھا تاکہ آئندہ آپ جو ہے اس چیز کا تھوڑا خیال کر لیں. تو جو آپ نے بتایا، جو دکھایا، بس جو میں نے سنا اتنا ہی سمجھا، باقی دیکھا کچھ نہیں ہم نے. ایک تو بڑی مہربانی آپ کی کہ مجھے آج یہ موقع ملا کہ میں آیا ہوں. چیف منسٹر صاحب نے یہاں آنا تھا اور ان کی کچھ مصروفیات تھیں تو انہوں نے مجھے ڈپیوٹ کیا کہ میں ان کو یہاں کے ریپرزینٹ کروں. اور مجھے یاد ہے کہ آج سے غالباً 2 سال یا 2.5 سال پہلے ہم نے اسی طرح کے ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کیا تھا، اور بٹ اس وقت کووڈ کا مسئلہ تھا تو ہم اس طرح کی گیدرنگز کر نہیں سکتے تھے. تو سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں کیا، اور وہ ایک جو حالات تھے ان کا جو جبر تھا اس کے حوالے سے ہم نے اس طرح کیا. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ کووڈ کے مسئلے سے ہم نکلے اور ایک مختلف ماحول میں آج یہ دن ہم منا رہے ہیں. یہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال دنیا بھر میں تعلیم کے لیے ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس کی ضرورت کا احساس ہمیں کووڈ کے عرصے کے بعد ہوا. جب میرے ساتھ اچھی خوش قسمتی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، جب مجھے پورٹ فولیو دیا گیا ایجوکیشن منسٹر کا تو میرا خیال ہے کہ شاید اگلے ہفتے یا 10 دن میں کووڈ آ گیا تھا. تو وہ پورا جو عرصہ تھا میرا ایز اے ایجوکیشن منسٹر وہ کووڈ کے دوران ہی گزرا، اور مطلب کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی کوئی بیماری آ جائے گی جس نے پوری دنیا کا جو نظام تھا اس کو تہس نہس کر دیا. اور تصور ہی نہیں تھا کہ اگر اسکول بچے نہیں جائیں گے، کالج بچے نہیں جائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوں گے تو پڑھائی کیسے آگے بڑھے گی. اچھا، اب اگر بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی، اسکول نہیں جا رہے، تو ایک سائیکل بنا ہوا ہے کہ جی بچے نے ایسا ایگزام دینا ہے، اگلی کلاس میں چلے جانا ہے، وہ سارا بریک ہو رہا تھا. اس کو کیسے ہم کنٹینیو کریں، کیسے آگے بڑھیں. اس میں اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں آؤٹ آف دا باکس سامنے آئیں، اور بہت سارے اچھی پرپوزلز آئے. ایکسپرٹس تھے وہ آ کے ملتے تھے، ہم نے بھی کچھ اپنا جو چھوٹا موٹا دماغ تھا اس کو لڑایا کہ بھئی کیسے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا، اور اس میں جو ہماری ٹیم تھی، ڈاکٹر فوزی ہیں موجود ہیں، بہت اچھے آفیسرس تھے. ہم نے جو کچھ کیا باقی ملک نے اس کو پھر فالو کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی ہم نے ڈیسیشن لیا تھا یہاں پر کہ جو بچے بورڈ کا ایگزام دے رہے تھے ان کو ہم نے اگلی کلاس میں لے کے جانا تھا. تو ہم نے ان کو کوئی 5% کا ایڈیشنل کچھ مارکس دیے کہ اتنا دیں گے جب اگلی کلاس میں جائے گا. کچھ ہم نے رکھا تھا ایک فارمولا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس کے کوئی 2-3 مہینے بعد میں شفقت محمود صاحب کے ساتھ لنڈن جانا ہوا. ہمیں اس میں کے پی کے جو تھے ایجوکیشن منسٹر وہ بھی تھے. تو شفقت صاحب نے کہا کہ سعید ہم سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں. میں نے کہا سوچتے رہے، ہم نے تو کر لیا ہے. تو کہتا کب کیا آپ نے؟ میں کہا اس کو 2-3 مہینے ہو گئے، ہم تو ڈیسیشن لے چکے ہیں، امپلیمنٹ ہو گیا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ نے کر لیا اور ہمیں بتایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں بتایا کریں جو آپ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہم بتاتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں. تو وہ میں صرف مقصد یہ بتانے کا کہ جو سچویشن کووڈ میں ڈیولپ ہو گئی تھی اس میں بہت مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ہم کنٹینیو کریں. اور اسی دوران میں ہمیں مختلف ہمارے ساتھ دوست آ کے ملے جو پارٹنرز تھے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی. اس میں جبران صاحب بھی تھے، ان سے بھی کافی ہماری میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کی اس میں. اور اس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طور پہ نہ صرف یہ کہ وہ کووڈ کے دوران تعلیمی نظام کو آگے بڑھا سکے، بلکہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ جس میں آپ نے بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہمارا ٹریڈیشنل وے آف اسکولنگ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک جو ایک کہتے ہیں جو ایک ہمارے اوپر مصیبت آئی تھی کووڈ کی، جہاں ہم نے اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھی اس سے. لیکن ایک بنیادی چیز ہمیں یہ سیکھی کہ اس قسم کے حالات میں ہم اپنی تعلیم کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں مائکروسافٹ اور جو ہمارے دیگر پارٹنرز تھے، جو گروپس تھے، انہوں نے ہمیں مدد کی اور اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی دوران میں
ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ کراچی یا جو ہمارے شہر ہیں صوبہ سندھ کے، وہاں تو ہمیں بہت ساری سہولیات تھیں کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے، اور بہت سارے ایسے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، شاید ایون اگر سرکاری اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ نو ہاؤ تھی کہ کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، جو ہم نے ٹولز ان کے لیے بنائے تھے وہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ بہت سارے ریموٹ ایریاز تھے جہاں پر بچوں کے پاس نہ یہ سہولتیں تھیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی نالج تھی۔ لیکن اس دوران میں ہم نے یہ موقع ملا کہ ان علاقوں تک بھی ہم پہنچے، اور ان بچوں اور وہاں کے جو ٹیچرز تھے ان کو بھی ہم نے یہ کچھ چیزیں سکھائیں، اور اس کی بنا پر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں آن لائن کلاسز کا جو کانسیپٹ تھا وہ شروع ہو گیا۔ بچے گھر پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی تعلیم کنٹینیو کی۔ ہم نے مختلف ایپس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دیں تاکہ جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں وہ ان ایپس کے ذریعے اپنی جو ایجوکیشن تھی اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے۔ ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل بنا دیا جس میں مختلف جو ہمارے لیکچررز تھے وہ اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتے تھے تمام سبجیکٹس کے، اور گھر بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے مختلف کالجز میں کلاسز کے، وہ ان کو دیکھ لیتے تھے اور اس کی بنا پر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس تمام سلسلے میں ہمارے صوبہ سندھ کے 29 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ آن لائن آ گئے۔ یہ جو آفس 365 ان کا جو ایک سسٹم تھا اس کے تھرو، پھر 6000 کے قریب ہم نے ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ بنا لیے۔ 700 سے زیادہ اسکول تھے جو ہم نے انرول کر دیے یہ آفس 365 ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ 27000 سے زیادہ ٹیچر اور 7 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اس سے بینیفٹ ہوا ان کو۔ اور بڑی ایک خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جب ہمیں ایک گلوبلی ریکگنیشن ملی، جب ہماری ایک ٹیچر تھیں سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی افشین راجپوت صاحبہ، تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا مائیکروسافٹ نے اس سکسیزفل ایڈاپشن آف مائیکروسافٹ ٹیم کے جو ہمارا تھا پلان ان کی مائیکروسافٹ کی مدد سے کیا۔ تو ہم نے کووڈ کی وجہ سے، میں بیسیکلی جو بنیادی طور پر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کووڈ کو دیتا ہوں، شاید ہم سے زیادہ اس میں اس کی کووڈ تھا جس نے ہمیں فورس کیا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں اڈاپٹ کریں جو شاید نارمل سچویشن میں اگر ہم کرتے تو بہت سارے راستے میں مسائل بھی آتے، رکاوٹیں بھی آتی اور لوگ اس کو اڈاپٹ نہ کرتے۔ لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ چیزیں ہم نے شروع کیں، اور آج اگر ہم نارمل اسکولنگ کی طرف چلے بھی گئے ہیں لیکن تب بھی ہمارے پاس ایک پیرالل جو سسٹم آف اسکولنگ ہے اس کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر دوسری ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اگر جو ٹیکنالوجی اس وقت دنیا بھر میں اور جتنی تیزی سے یہ آگے جا رہی ہے، اگر ہمارے بچے اس کو اویل نہیں کریں گے یا اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو شاید ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو ٹیکنالوجیز دنیا بھر میں آئی ہیں اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور جن بچوں کے پاس یہ گیجٹس موجود ہیں وہ بڑی خوشی سے، شاید اسکول جانا ایک بڑا بورنگ سا کام ہے لیکن اگر یہ ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں تو تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ان کو ملتی ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے جو ان کو ہیلپ اس میں مل سکتی ہے۔ تو میں مائیکروسافٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوسرے جو ہمارے پارٹنرس تھے جنہوں نے اس میں ہماری ہیلپ کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم اس کو آگے بڑھا سکیں، اور جو ریسورسز ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ہیں ان لمیٹڈ ریسورسز میں ان کا بہتر استعمال کر کے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے متعارف کرا سکیں اور ان کو یہ سہولتیں دے سکیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور نہ صرف تعلیم آگے بڑھائیں بلکہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تعلیم کے شعبے میں خاص طور پہ اس سے وہ مستفیض ہوں اور اس کو استعمال کر کے دنیا میں بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ اس میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، کہ حالانکہ ہمارے پاس ابھی بارشوں نے بڑی تباہی پھیلائی، سیلاب آ گئے، بہت سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے اس طرف ٹرانسفر ہو گئے، لیکن سندھ حکومت نے ہمیشہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دی ہے، اور ہم باوجود اس جو کنسٹرینٹس ہیں ان کے ایجوکیشن پر جو ہمارا بجٹ ہے وہ اس سال اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ ہے تعلیمی اداروں کی ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو پورا کریں۔ سندھ حکومت کے پاس اگر وسائل کی کمی تھی تو ہم نے انٹرنیشنل جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کی ہیلپ لی اور ان کی مدد سے بہت ساری چیزیں ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی
جو باتیں مجھ سے پہلے کہی گئی ہیں میں ان میں بہت ساری چیزیں شاید میرے لیے بھی کچھ میری معلومات میں بھی اسے اضافہ ہوا ہے. وزیر کوئی بھی ہوں, محکمہ کسی کے پاس کوئی بھی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اس ملک یا صوبے میں رہتا ہے وہ تعلیم اور ہیلتھ سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا. آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کی جو سروسز ہیں میں آپ پر اس کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.